نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے ان قریب غیر مقلدین کی کتاب سے امام اعظم ابو حنیفہ پر ان کی جماعت کے بے پڑھے اور آوارہ قسم کے لونڈے جو بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اس کا جواب دوں گا۔ عزیزان محترم، میں نے اسی چینل کے اندر چند روز پہلے بتایا تھا کہ انگریزی دور اقتدار میں 1884 3 دسمبر کو اس نو مولود فرقے کو اہل حدیث نام دیا گیا۔ انہوں نے نام تو اہل حدیث رکھا، لیکن ان کا قرآن سے، حدیث سے، اکابرین سے، سلف سے، صالحین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آزاد خیال لوگوں کا وہ ٹولہ ہے جس نے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے کر اسے بازیچہ اطفال بچوں کا کھیل بنا دیا کہ جو من میں آئے کرو، دھاندلی کرو، دین میں تباہی مچاؤ، بزرگوں پر بھونکو۔ خاص طور سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کے مقلدین لاکھوں کروڑوں میں نہیں، جب سے آپ کی اقتدا کی جا رہی ہے آج تک اور صبح قیامت تک انشاءاللہ آپ کے مقلدین کی نورانی جماعت رہے گی۔ کروڑوں اربوں مقلدین جن میں بڑے بڑے محدثین اور ناقد الرجال اور مفسرین، مجتہدین، مجددین، صوفیاء، اولیاء اللہ شامل ہے، ان کی ذات بابرکت پر یہ گلی کوچوں میں بھٹکنے والے لونڈے بھونکتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے اردو کی چند سطریں لکھوائی جائے تو ان کا املا درست نہیں ہے، اگر ان سے کوئی عبارت پڑھوائی جائے تو ان کے تلفظ تک درست نہیں ہے۔ پھر یہ ایسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ پر کبھی ان کی حدیث دانی کو لے کر، کبھی ان کی عربی کو لے کر، کبھی ان پہ الزام مرجیت کو لے کر، کبھی ان کے تقوی طہارت کو لے کر، زہد و ورع کو لے کر، کبھی ان کے فقہی مسائل کو لے کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور بھولی بھالی عوام سمجھتی ہے بہت قابل لوگ ہیں اور لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہر دور میں علماء احناف نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، اور الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جب سے بنی ہے دفاع مذہب حنفی وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا ابن ماہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر جو بے بنیاد الزامات لگتے ہیں اس کے جوابات کا سلسلہ ہمارے یہاں سے جاری ہے۔ آج جو چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام اعظم پر جہاں بہت سارے بھونڈے اعتراضات ان کے ہیں، ایک اعتراض یہ بھی ہے ان کا اور ان کے ان پڑھ مولویوں کا کہ امام اعظم کا تعلق مرجیہ فرقے سے تھا اور وہ مرجی تھے۔ جیسے اہل سنت کا ماننے والا سنی ہوتا ایسے ہی مرجیہ کا ماننے والا مرجی ہوتا ہے۔ مرجیہ فرقہ اصل میں یہ شروع اسلام میں تھا، جیسے خوارج تھے اور معتزلہ تھے، تو ان دونوں فرقوں کے رد میں حکومت کی سرپرستی حاصل کرتے ہوئے ایک مرجیہ فرقے کی بنیاد رکھی گئی، جن کے عقائد گمراہ کن تھے، حدیث و قرآن کے خلاف تھے۔ جیسے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان صرف دل میں اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ پھر بڑے سے بڑے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی گناہ کر لے، تو انہیں مرجیہ کہا جاتا تھا۔ تو آج کے جو اہل حدیث نام نہاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا تعلق اسی گروہ سے تھا، اسی فرقے سے تھا، اور وہ کچھ دلیلیں بخاری سے اور بخاری میں ابو نعیم کی جو روایتیں ہیں اس کو پیش کرتے ہیں یا تاریخ الکبیر وغیرہ سے حوالہ دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام اعظم کی شخصیت کیا ہے۔ اس کو علماء شوافع سے، علماء حنابلہ سے، علماء مالکیہ سے، علماء احناف سے مت سمجھیے، غیر مقلدین کی جماعت میں جو کچھ بچے کچے دیانت دار مولوی ہیں ان سے سمجھیے کیا ہے۔ یہ آپ کو اسکین پیج نظر آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کے مصنف ہے، اس میں لکھا ہے امام العصر حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹوی رحمہ اللہ، چھپی ہے لاہور سے۔ اس کے صفحہ نمبر 85 سے 86 تک کی عبارت کو آپ دیکھیں جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں اہل حدیث عالم لکھتے ہیں۔ اب اسے پڑھنے کے بعد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے عالم کی بات تو مانیں۔ وہ لکھتے ہیں اسی طرح امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ نعیم کی 20 احادیث ہیں جن کا کوئی اصل نہیں، یعنی نعیم نے سنیت کی تقویت، سنت کی تقویت کے لیے، سنت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 20 حدیثیں گڑھی ہیں۔
جس کی کوئی اصل نہیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں خلاصۃ الکلام یہ کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں کہ اس کی روایت کے بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں، یعنی برا بھلا کہیں، جن کو حافظ شمس الدین ذہبی، امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ محتاج تعارف نہیں ہے، فن اسماء الرجال کے امام ہیں، ناقد الرجال ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی شخصیت دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت بریلوی سبھی مکتبہ فکر میں مسلم ہے۔ تو اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام شمس الدین ذہبی جیسے ناقد الرجال انہیں امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، آج ہم امام اعظم کہتے ہیں تو چھٹ سے یہ گوگل کا مقلد کہتا ہے امام اعظم کو صرف رسول اللہ ہے۔ یہ حنفیوں نے حضور کے مقابلے میں امام اعظم کیسے گڑھا؟ تو تمہارا عالم کہہ رہا ہے کہ انہیں امام اعظم امام شمس الدین الذہبی کہتے ہیں، اور آپ کے حق میں لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ امام شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں احد ائمۃ الاسلام، یہ ائمہ اسلام میں سے ایک ہیں، جو اسلام کے جو امام گزرے ان میں سے ایک ہیں امام ابو حنیفہ، والسادۃ الاعلام، اور عظیم الشان پیشواؤں میں سے ایک ہیں، واحد ارکان العلماء، اور بڑے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، واحد الائمۃ الاربعۃ اصحاب المذاہب المتبوعہ، اور وہ چار امام جن کے مذاہب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مذہب کے پیشوا یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے اہل حدیث عالم لکھتے ہیں کہ نیز امام یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یعنی امام ابو حنیفہ ثقہ تھے۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام اعظم اگر ثقہ تھے تو ان کی روایتیں حدیث کی کتاب میں کیوں نہیں ہیں؟ امام یحییٰ بن معین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جن کی روایتیں سیاہ ستہ کے اندر ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ثقہ تھے، اہل الصدق سے تھے، کذب سے متہم نہ تھے، یعنی ان پر جھوٹ کی تہمت نہ تھی۔ نیز عبداللہ بن داؤد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ان پر فقہ اور سنن نبویہ کو محفوظ کیا۔ البدایہ والنہایہ جلد دہم صفحہ نمبر 107 کہ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کریں، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین جس کو رسول اللہ نے لایا، صحابہ نے پھیلایا، اس کو سب سے پہلے کتابی شکل میں محفوظ کیا، اور قرآن و حدیث سے لاکھوں لاکھ مسائل، 12,93,000 مسائل نکال کر قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی آسانی کر دی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، اگر حوالہ غلط ثابت ہو جائے، عالم تمہارا نہ ہو، عبارت تمہارے عالم کی نہ ہو، مکتبہ تمہارا نہ ہو، تو مجھ سے منہ مانگا انعام فقیر محمد کلیم حنفی رضوی سے لیتے جاؤ۔ قیامت کی صبح تک تم اس حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ہمارا چینل ہمیشہ فرقہ باطلہ کی دھجیاں اڑاتا ہے، ان کے بھونڈے اعتراضات کے علمی جوابات دیے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جیسے آپ جڑ کر دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر سنی بھائی بہن ملک و بیرون ملک میں رہنے والا اس چینل سے جڑے اور اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کی عبادت صحیح طریقے پر سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس لیے چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے، اور غیر مقلدین کا یہ بھونڈا الزام کہ امام اعظم مرجی تھے، اہل سنت و جماعت سے نہ تھے، جیسا کہ 26 نومبر 2024 کو میں حیدرآباد ہندوستان کے شہر گیا تھا، ایک اہل حدیث عالم فصیح الدین سلفی سے مناظرے کے لیے، حیدرآبادی سے مناظرے کے لیے۔ اس میں ایک عنوان یہ بھی تھا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ امام ابو حنیفہ مرجی تھے، اہل سنت و جماعت سے نہ تھے۔ خبیث آنکھ کھول کر دیکھ کہ تیری جماعت کا عالم امام اعظم ابو حنیفہ کے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے رہا ہے، اور الزام کی جو پہلی کڑی ہے جس نے یہ الزام لگایا ہے، اس کے مرکزی راوی کی دھجیاں بکھیر رہا ہے کہ وہ خود ہی حدیث گڑھتے تھے۔ تو جو حدیث گڑھتا ہو وہ ایسے بزرگ کی شان میں اگر جھوٹی بات کہہ دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے، اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔